السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا، جس میں اللہ رب العزت نے اس بابرکت کلام کو نازل کیا، اور اسی کی وجہ سے اس مہینے کو اتنی زیادہ فوقیت حاصل ہے تمام مہینوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین، اس موقع میں اس وقت کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے یہ رمضان پوڈ کاسٹ ترتیب دیا ہے، اور اس میں ہم آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے رمضان میں شکر گزاری سیکھی جا سکتی ہے، رمضان میں صبر سیکھا جا سکتا ہے، رمضان میں غم خواری سیکھی جا سکتی ہے۔ جہاں ہم نے قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے، وہاں اچھی عادات کو بھی اپنانے کا یہی خاص مہینہ ہے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے رمضان از اے منتھ آف ٹریننگ، اس میں بہت ساری نیکیاں ہیں جو آپ کرنے کی عادت ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ کوشش کریں تو ساری سال ان چیزوں کو بتدریج اپنی لائف میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ استاذ نکہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہمیں رہنمائی دے رہی ہیں اس سلسلے میں، اور ہم بہت سارے سوالات آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور ہر دفعہ بڑا الحمدللہ۔ آئی اوپننگ ہوتا ہے۔ ابھی تک بہت سارے موضوعات کو ہم کور کر چکے ہیں جن پہ ہم بات کرتے رہے ہیں، اور میرے اپنے لیے اور انشاءاللہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک رمضان کا پرسپیکٹیو ضرور بدلے گا کہ کس اینگل سے ہم کہتے تو ہیں کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کرنا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ہم پچھلے پروگرامز میں بھی دیکھ رہے تھے کہ رمضان شکر گزاری سیکھنے کا مہینہ ہے، تو سب سے زیادہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا، اللہ رب العزت کا، جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ نشستیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ اس میں سیکھ رہے ہیں۔ استاذہ، رمضان غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری آج کے دور میں کچھ مانوس لفظ نہیں رہ گیا۔ آج تو وہ وقت ہے کہ جہاں پر خود غرضی نے اپنی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہم ہر جگہ سیلف پورٹریشن چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسے میڈیمز بہت زیادہ ہیں جہاں پر، میں ان میڈیمز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بہرحال جہاں پر سیلف پورٹریشن میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں والے معاملات تھوڑے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا لائف سٹائل، آپ کے پاس ایسے ورک پلیسز آ گئے ہیں، ایون جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام کے نوعیت ہی بدل گئی ہے۔ ہر کوئی 10 لوگوں کے درمیان بھی بیٹھا ہے، لیکن اس کو صرف یہ پتا ہے یہ میرا کام ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا اکاؤنٹ ہے، یہ میرا فون ہے، یہ میری ایسی چیز ہے۔ یعنی آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں خود غرضی ان بلٹ ہو چکی ہے۔ آپ ٹی وی بچپن میں بیٹھ کے دیکھتے تھے نا، تو آپ کو ریموٹ کے ٹائم شیئر کرنے پڑتے تھے، کس ٹائم کون کیا دیکھے گا۔ ایون یہاں تک کہ آپ کے پاس، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پاس یہ پیٹرن تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہی ہمیں کارٹونز مل سکتے ہیں، اتنے بجے والد صاحب کے ٹی وی کا ٹائم ہو جائے گا، اتنی بجے والدہ نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اب تو ہر کسی کے پاس ڈیوائس ہے، ہر کسی کے پاس اپنا کنٹرول ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا سننا چاہتا ہے، اس کے اپنے کنٹرولز ہیں۔ تو ایک ایسے ماحول میں جہاں ہمارا پورا لائف سٹائل بدل گیا چند سالوں کے اندر، اور ہمارے بچے، جب ہم ان سے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں شیئرنگ اور کیئرنگ ہونے کی، اور ہمدردی سیکھنے کی، اور غم خواری سیکھنے کی، تو وہ ہر بات میں سننے کو ملتا ہے اٹس ایوری ون پرسنل میٹر۔ آپ دوسروں کے میٹرز میں کیوں جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ اپنے طریقے سے ریزالو کرنا چاہتا ہے۔ ایک گاڑی میں بیٹھے سب الگ الگ ہیں۔ آ، یہ ہمارا عام رویہ ہے کہ اگر ہمارے ٹریفک میں، سڑک پہ، کہیں گھروں میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم اس حادثے میں پہلے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری والدہ ہمیں سکھاتی تھی کہ بیٹا، خدا نخواستہ کبھی محلے میں کوئی چور آ جائیں تو آپ نے کا کیا ایکشن ہوگا، اپنی جان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اور بڑے ایسے مواقع زندگی میں آتے رہے، اگر کسی جگہ ہم جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی مشکل میں آ جائے تو اپنی حفاظت کے ساتھ مدد۔ لیکن اب تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس بیٹا کیپ آؤٹ آف ڈینجر، آپ اپنے معاملات کو دیکھو، دوسروں کے معاملات میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب تو کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہم صرف اور صرف پکچر بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، اور میکسیمم یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو پوسٹ کر کے ایک شوشے کو اور بڑھانے والا کام کر دیتے ہیں۔ تو استاذہ، غم خواری کے مہینہ، آپ کہتی ہیں کہ اس میں غم خواری سیکھی جا سکتی ہے، ہمدردی سیکھی جا سکتی ہے، اس پرفتن دور میں جہاں پر خود غرضی ٹاپ ٹرینڈ ہو چکی ہوئی ہے، غم خواری کیسے سیکھیں؟ جزاک اللہ خیر۔ بڑی اہم طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ابھی آپ خود بات کر رہی تھیں کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر المواسات، وہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ ہمدرد کے ورڈ پر ہی اگر آپ دیکھیں، ہم درد یعنی جن کا درد مشترکہ ہے، جی، تو یہ درد خود بخود مشترکہ نہیں ہو جاتا۔ آپ ایک چھت تلے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے درد کو محسوس نہیں کرتے، سم ٹائمز نہیں کرتے۔ آپ قریب رہنے کے باوجود لوگوں سے دور ہوتے ہیں۔ ریلی اب لائف سٹائل ایسا آ گیا جس میں لوگوں نے اسی بات کو سیکھا ہے کہ صرف سیلف سینٹرڈ ہو جائیں۔ آپ کی سیلف ہے، ٹاک کس بات پہ ہوتی ہے، اسکالرس کس بات پہ بولتے ہیں؟ سیلف لو، سیلف اسٹیم، سیلف از ایوری تھنگ، ایون سیلفی کلچر کہتے ہیں اسے، کہ جس میں اپنی ذات کی پورٹریشن ہے۔ میں نے کب کیا کھایا، میں کب کہاں گیا، میں کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، میرا موڈ آف ہے، میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں، میری اب آئندہ کی کیا مصروفیت ہوگی۔ ہر وقت یعنی کہ میں کہ نا میں کیسا لگتا لاکھوں ہوں، میں کیا چینل، پہننا جی چاہتا ہوں، میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں کس سے ملنا جی، چاہتا ہوں، بہت ساری تو ایسی یہ چیزیں۔ نا میں کے چینلز ہیں۔ تو یہ وہ کلچر ہے جو بنیادی طور پر ابلیس کی، شیطان کی اتباع میں وجود میں آیا۔ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں جی بالکل۔ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا اور تکبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کفران نعمت بھی کیا، حق کو بھی چھپایا۔ اب اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ما منعک اللہ تسجد، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم سجدہ نہ کرو، اس وقت اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، تو آگ جو ہے نا وہ تو اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو، تو آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے۔ اس لیے اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو وہ جو انا ہے نا، وہ جو میں ہے، آسمانوں سے چلی تھی اور زمین میں اس خطے میں آ کے یہ اپنے یعنی وسعت کے ساتھ پھیل جاتی ہے جہاں پر اس کے ریسیورز موجود ہوں۔ اور آج اگر دنیا میں دیکھیں تو اس کو باقاعدہ طور پر رواج دیا گیا نا، اس کو پیچھے بیٹھ کے پلان کیا گیا کیسے انسان خود پرست بنیں گے، خود غرض بنیں گے، خود فریبی میں مبتلا ہوں گے۔ خود میں ہوں، میری ذات، اچھا اس میں پھر میرا درد ہے، میری خوشی ہے، میرا غم ہے، ہر کوئی اعلان کر رہا ہے، لیکن ہم دردی اور ہم مطلب اکٹھے جو یعنی ایک مشترکہ معاملہ ہے نا، وہ ختم ہوا۔ اب دیکھیں سوشل ہونے کے کانسیپٹ کو کس طرح سے بالکل یعنی اپوزٹ سائڈ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا گیا کہ آپ سوشل ہیں اور آپ اینٹی سوشل ہیں، کہ آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی لوگوں کے نہیں ہیں، قریب والوں سے آپ دور ہیں، دور والوں کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں آپ قریب ہیں، لیکن وہ قربت اصل میں قربت نہیں ہوتی، وہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب قریب ہیں، ایک چینل کو سبسکرائب کرنے والے لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ غم خواری کے لیے کوئی ایک بھی نہیں ہو لیکن سکتا۔ غم کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچے گا نیچرلی۔ ایسے ہی ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ یہ اثر گھر گھر میں فرد فرد پر آ چکا ہے، لوگ خود غرض بن چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اب اس کا حل بھی تلاش کرنا چاہیے کہ خود غرضی سے نکلنے کی کیا صورت۔ اندھے کنویں میں تو گر گئے، اور وہ جو اور دشمن نے ہمارے لیے پلان کیا نا، مطلب یہ پراپر ایک پلاننگ کے تحت ہوا کہ ہم ایک کے بعد دوسرے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرتے چلے گئے، اور اس وقت کوئی بند باندھنے والا ہی نہیں تھا، اس وقت کوئی سوچنے والا ہی نہیں تھا، اور ابھی بھی کوئی ایز اے امت تو ہم ایسی بات نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم۔ جی بالکل، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور اپنی طرف دیکھتے ہیں اور شکر گزاری کو سمجھتے ہیں کہ یہ من کرنا ہے، کہ لوگ انہیں بہتر نہیں سمجھتے۔ جی دیکھیں وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ عاجزی، انکساری،
شکر گزاری، یہ اچھی خصلتیں نہیں ہیں. مٹی کا بنا ہوا انسان ہے نا، اس کو یہی رویے زیب دیتے ہیں. آگ سے بنا ہوا شیطان ہے جس کو ایٹیچیوڈ زیب دیتا ہے. گریٹیچیوڈ تو اسی کو زیب دیتا ہے جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے. لیکن استاذ صاحب یہ میں ہر ایک فطرت کی بات کر رہی ہوں کہ پیدائشی اثرات بھی ہوتے ہیں اور انسان کے لیے زیادہ یعنی اس کے لیے آسان ہے شکر گزاری کا، غم خواری کا رویہ اختیار کرنا. تو یہ تیسری اہم بات ہے جس طرف میں توجہ دلانا چاہتی تھی کہ غم خواری یا ہمدردی یہ مشکل معاملہ نہیں ہے. صرف کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے. ساتھ ان بچوں کو بھی ہماری فیملیز میں، ہماری سوسائٹی میں کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا جو کسی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. کہتے ہیں اس کا تو ہر وقت کا یہی کام ہے کہ یہ لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں. ان شوہروں کو بھی زیادہ اچھا سمجھا نہیں جاتا. آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب پہلا موقع تھا وحی کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے تھے تو انہوں نے جب ان کو تسلی دی تھی تو یہ الفاظ تھے کہ آپ تو درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو اس طرح کے فرد کو سوسائٹی یا فیملی میں بھی جگہ نہیں دی جاتی ہے جو لوگوں کے غم میں ہر وقت کھڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں تو چنگا ماما بنیا رہنا ہے. مطلب ہمارا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر غم خواری کرنے والا یا کوئی کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے، کسی نے کہیں جانا ہے اس کے لیے اویلیبل ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے اس کے لیے اویلیبل ہے، تو اسے کہیں گے تو ویل ہے. یہ اس کلچر کے بارے میں آپ اچھا، کیا وہ جو کہیں گے؟ ماما بنے رہنے کی بات ہے نا، اب تو مامے بھی ایسے نہیں رہ گئے جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی اس چیز کا کیونکہ شکار انہیں ہو چکے. اس پروپیگنڈے کا شکار ہے نا کہ جی کسی کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری اس کے برے وقت پہ اچھے وقت پہ کھڑا ہونا آپ کا فرض تو نہیں ہے. ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہوگی، ہم کس کلچر میں جینا چاہتے ہیں، سیٹنک کلچر میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کلچر میں. وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ. تو یہ سیٹنک کلچر ہے، تو یہ علل اعلان اس بات کو سمجھانا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے، ایون بچوں کی اینیمیشن میں بھی اسے لانا چاہیے کہ سیٹنک جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو جب آپ انہیں ایجوکیٹ کریں گے اور اسے اسی کے ساتھ جوڑیں گے جس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، لوگوں کے اندر اس کی کراہت اور نفرت دلائیں گے تو لوگ نفرت کھائیں گے. جب آپ اس کی محبت دلائیں گے، جب سپیکرز اٹھ کے اسی چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے تو نیچرلی لوگ خود غرض بنیں گے. لوگ خود اعتمادی کے نام پر دوسروں سے مس بیہیو کریں گے. ہم تو اچھے ٹائم پہ آپ نے کہا کہ ہم درد کا تو مطلب ہی ہے کہ جو درد میں ایک ہو. تو ہم تو میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ یہ تو چیز بہت ناپید ہو گئی ہے کہ اس لیے کہ جو الہامی علم ہے، جو آسمانی تعلیم ہے، وہ جو انسان کو اچھا بنانے کی تعلیم ہے وہ ناپید ہو گئی نا، وہ بہت کم ہے. اگر سوسائٹی اس کو اپنے لیے سب سے بڑی بلیسنگ خیال کرے، اس کو اپنی ضرورت خیال کرے تو سوسائٹی ایجوکیٹ کرے گی. بالکل، ماں بھی، تعلیمی میں نے ادارے دیکھا بھی، ہے سوسائٹی بھی. کہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنے ہی بچے جو ہوتے ہیں آج ان کے پیپرز ہیں اس لیے وہ دادا دادی سے ملنے نہیں جا سکتے، نانا صرف نانی دادا سے، دادی سے ملنے نہیں، ماں باپ سے بھی نہیں ملتے اب تو. جی ماں باپ سے بھی نہیں ملتے، کسی ریلیٹیوز کے پاس نہیں جاتے، اور ہم امتحانات ہیں تو پھر روزے بھی نہیں رکھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، امتحانات ہیں تو نماز بھی ادا نہیں ایسے کرتے. لگتا ہے کہ بس سارا دن اپنے اپنے مسئلے اٹھائے سنبھالے چل رہے ہیں. اور بہرحال استاد بس ایک امتحان تو ہے، زندگی ہے، لیکن امتحان تو اسی چیز کا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے. اصل میں اس امتحان کے لیے پیرنٹس کو بھی تیاری کرنی، خاندان کو بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو بھی اور سوسائٹی کو بھی. استاد میں تو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں انسان دنیا میں آتا ہے، اس کو اس طرح، اب جب ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں اس کو اس طرح کی چیلنجز میں اور اس طرح کے مائل سٹونز میں اور اس طرح کی بینچ مارکنگز کر دی جاتی ہیں کہ اس میں الجھ کے رہ جاتا ہے. آج کل رمضان بھی ہے اور ہمارے پاکستان میں پی ایس ایل بھی چل رہا ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ 20 اوورز ہیں، 20 کا میچ ہے، 20 اوورز ہیں، اسی میں آپ نے جو پرفارم کرنا ہے، اچھا برا پرفارم کر کے جانا ہے. انسان کو کیوں نہیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم بھی ایوریج، پاکستان کی 50-60 سال ہے، 50-60 سال کی اننگ
کھیلنے آئے ہیں، پتہ نہیں اتنا بھی موقع ملنا ہے کہ نہیں، اور یقیناً بہت لوگوں کو نہیں ملتا. یہ 50-60 سال میں ہی تم نے جو ہے وہ اچھا بھی کرنا ہے اور برا بھی کرنا ہے، اور واپسی بھی ہے. یعنی واپسی ہمیں شاید 40s کے بعد یاد آنا شروع ہوتی ہے کہ واپس بھی جانا ہے، اور پھر تھوڑا رجحان بدلنا شروع ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہی ہاتھ سے نکل گیا، تعلیم کے وہ مواقع بھی ہاتھ سے نکل گئے، ہمدردی، صبر، شکر، غمخواری سیکھنے کے وہ مواقع بھی ہاتھ سے نکل گئے. تو پھر آدھی قوم تو ریپینٹنس، آدھی سے زیادہ قوم تو ریپینٹ ہی کرتی رہ جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت میں بھی جو ہے وہ صورتحال کو بدلتے ہیں. تو یہ چیز جو بالکل بنیادی طور پر جو بچوں کے اندر، جو ہمیں اپنی جنریشنز کے اندر ڈالنی چاہیے کہ یو ہیو ٹو پرفارم، اور یہی پرفارمنس کا ٹائم ہے. اسی میں آپ نے دنیا بھی کما کے جانی ہے اور آخرت بھی کما کے جانی ہے. نو ڈاؤٹ. فائزہ، آپ نے کہا کہ یہ بات پیرنٹس کیوں نہیں سکھا، یقیناً پیرنٹس کو بتانا چاہیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں یہ جو پی ایس ایل کی بات آپ نے کی کہ اس میں ہر ایک کو پتہ ہے کتنی اننگز ہیں، کتنا یعنی چانس کتنا ہے. آ، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بچوں کو کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے نہیں. بچوں کو جہاں سے یہ ایجوکیشن دی جاتی ہے جی نا اور ڈیفینیٹلی. مائنڈ پریپیئر کیا جاتا ہے، وہیں پہ دوسری طرف زندگی کے بارے میں بھی پریپیئر کرنا چاہیے. ماں باپ بھی کام کرتے ہیں لیکن سوسائٹی کو، میڈیا کو، سوشل میڈیا، میڈیا کو بھی. ایجوکیشن، جی، اکیڈیمیا، سب کا بڑا رول ہے. لیکن ابھی تو انفارچونیٹ یہ ہو گیا ہے کہ پیرنٹس نے اپنے رول کو بہت لمیٹائز کر لیا ہے. اس میں بھی باپ کوئی نے شک نہیں. پیسہ کما کے لا کے دینا، سہولیات دینا اپنا فرض سمجھ باپ تو لیا. اے ٹی ایم مشین ہو گیا اے نا. ٹی ایم مشین ہو گیا. ماں جو ہے وہ سروس پہ ہے سارا دن، کہ بچوں کو اچھا کھلا لے، اچھا پلا لے، اچھا ڈریس اپ کرا لے. ماں بھی اور ویمن امپاورمنٹ کے چکر میں باہر ہی ہے. جی وہ باہر پہ، گھر پہ بھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بائی پارٹس کی چیزیں نہیں سوچ رہی ہے کہ اس نے یہ چیزیں بھی اولاد کی اچھا، تربیت میں ویسے اگر شامل آپ کرنی. ماؤں کا مائنڈ سیٹ دیکھنا چاہیں نا ریئلی، تو ماں اپنے آپ کو بالکل سیٹسفائڈ کر لیتی ہے کہ میں نے اس کی فوڈ کا بہت اچھا خیال رکھا، جی. اس کے لباس کا بہت اچھا خیال رکھا، ہوں. اور میں نے اس کے یعنی سونے جاگنے باقی جو دن بھر میں اس کی ایکٹیویٹیز کا بہت اچھا خیال رکھا. تو کسی جانور کی ماں بھی ایسا ہی خیال رکھ لیتی ہے. لباس اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، باقی کھانے. چیزیں ماں باپ کھلا پلا لیتے ہیں. تو جانور اور انسان میں فرق ہوتا ہے. بھائی انسان کی ماں جو ہے اس کو اچھی تہذیب بھی سکھانی ہے، اس کو اچھا انسان بھی بنانا ہے، اس کو اچھی خصوصیات سکھانی ہے. وہ انسان تو بنے، بالکل. تو وہ انسان کی شکل میں اپنے اندر اگر ایسی خصوصیات رکھتا ہو جو دراصل انسانوں کی خصوصیات نہیں ہیں. دیکھیں، ہمدردی انسانی خصوصیات میں سے، خود غرضی تو جانوروں کی خصوصیات میں سے. تو اینیمل بیہیویئر کیوں سکھا رہے ہیں ہم اپنی نسلوں کو؟ ہمیں رک کر یہ سوچنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم کن کن طریقوں سے سکھا سکتے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انسان محرومیوں سے سیکھتا ہے، اور کسی سچویشن میں جا کر جو کچھ سیکھتا ہے وہ سچویشن کے بغیر نہیں سیکھتا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کے لیے بہت سارے ایسے پلانز ہوتے تھے، جیسے گرلز گائیڈ ہے یا بوائے اسکاؤٹس کا سلسلہ ہے. تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنی فیملیوں سے نکل کے جنگلوں میں جا رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں، مل کے کھانے بنا رہے ہیں، مل کے کوئی کام کر رہے ہیں. اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ مل بیٹھنے کے سلسلے اگر ہے نا، تمام مواقع ختم نہیں ہو گئے. یہ نہیں ہے ختم ہوا ہے، نہیں، سوئچ اوور ہوئے ہیں. مل بیٹھ کے بچے نشہ کرتے ہیں، مل بیٹھ کے بچے جو ہیں وہ آئس کی باتیں کرتے ہیں، مل بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں نے کہاں سے کھایا، کہاں سے پیا، کون سا برانڈ، کون سی چیز، اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مل بیٹھنا ہے، لیکن کن لاؤنجز میں، کن جگہوں پر، اور کیا کرنے کے لیے، جہاں پر یعنی آپ انسانیت کے مقام سے نیچے اتر جاتے ہیں. ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا بچہ کس برے نشے کا شکار ہو گیا. سوسائٹی میں کمیونٹی کو پے بیک کرنا ہمیشہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی، آپ نے پے بیک کرنا ہے. لوگ پھر اس اپنی سوسائٹی میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، جو تعلیم دی ہوتی ہے، جو ہنر دیا ہوتا ہے، اس سے پے بیک کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ یہ ٹریننگ بھی بڑی کم ہے کہ آپ اس لیے کہ سارے لوگ سمجھتے ہیں جو پے بیک کرتا ہے وہ بیکورڈ ہے، وہ بیکورڈ ہے. اس کو اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا جو ہوں. پے بیک کرتا ہے. ہوں. اپنے لیے تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے پے بیک کرنا چاہیے، ہوں.
لیکن دوسروں کے لیے پے بیک نہیں کرنا استاد چاہتے. ان کو ہماری سوسائٹی ہیرو بھی نہیں بناتی ہے نا، ان کو اور زیرو بنا دیتی ہے. جو کسی مقصد کو اگر آپ دیکھیں ہر کاز بیس، انسان کے اندر یہ بھر دیا گیا کہ آپ ہی ہیرو، ہاں تو اب آپ کو کسی اور ہیرو کی نہیں، ضرورت ہی ایک نہیں. جو کاز بیس لوگ کام کر رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ کمیونٹی میں کام نہیں کر رہے، بٹ دے آر دا موسٹ مطلب جو ہے نا فنیٹکس کی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ کسی بھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کوئی اینیمل کاز کے لیے بھی کام کر رہا ہے، کوئی انسانوں کی کاز کے لیے کر رہا ہے، کوئی دین کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی بھی چیز کے لیے کر رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہیومینٹی ہے کو. فائزہ ایسا نہیں ہے. ہم، مثال کے طور پر ایک گھر جہاں ماں باپ کو انتہائی لاچاری مجبوری کی حالت میں بھی بچے پوچھتے نہیں ہیں، اسی گھر میں کتے ہوں گے. ڈاگس کے لیے اس قدر زیادہ ہمدردی، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا، ان کے آپریشنز، ان کے ساتھ رہنا. 2 دن کتنے بچے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، 2 دن ہاسپٹل میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایک لمحہ رہنے کے لیے تیار نہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے اندر ہمدردی نہیں ہے، لیکن ان کو اینیمل لیول پہ لے جا کے ان کی محبتوں کو ڈائیورژن لگائی گئی نا، یہ کہ بات بھی آپ درست کی ہے. محبت کا جو انسانوں سے مرکز تو ہے وہ یہ اچھے ہیں، یہ انسان آپ کے نہیں وفادار ہیں. ہے. جی، آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ کے ڈاگز، آپ کی کیٹس، آپ کی اپنی جو آپ سے ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. صحیح. تو جی، تو آپ ان کی فوڈ پہ لگائیں، آپ ان کو اچھا ڈریس اپ کرائیں، آپ ان کو یہ آپ کو خوشی دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ کی سائیکالوجی آپ کو کیا ایجوکیٹ کرتی ہے کہ اگر آپ سٹریس میں ہیں تو آپ کسی بلی کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، کسی جی، کتے پہ ہاتھ پھیر لیں، تو لوگوں کو لگتا ہے یہ نہیں. کٹلنگ. دیکھیں کر لیں گے. تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مثال دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ دل کی سختی محسوس کرو تو کسی یتیم کے سر پر کیسر ہاتھ پہ رکھیں. ہاتھ پھیر دو. تو آپ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے احسانات ہیں، کیسا انہوں نے کانسیپٹ دیا، کیسے ترغیب دلائی، اور اس کے مقابلے میں کانسیپٹ چینج کر دیا گیا نا. یہ بچے ایسے نہیں ہیں کہ خود سے خود انہوں نے یہ سیکھ لیا. ہمارے میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے، ہمارے سوشل میڈیا کا رول ہے، ایجوکیشن بیک ہمارے گراؤنڈ ایجوکیشن کا بہت بڑا رول بہت ہے. بڑا رول ہے. انہیں ایسا لٹریچر پڑھایا گیا، ان کے نصاب میں رکھا گیا، اس کے لیے امتحانات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کتنا پیسہ ہے جو ان اداروں کو جا رہا ہے، جن اداروں سے بچے ایگزامز دیتے ہیں، جو ہمارے ملک سے تعلق رکھنے والے ادارے نہیں ہیں، اور ان اداروں کو یہ سب کچھ دے کے ہم اپنے بچوں کو کم ظرف، خود غرض اور خود پرست بنا رہے ہیں، ناشکرہ بنا رہے ہیں. تو یہ بہت شاندار موقع ہے رمضان کے، جس میں ہم غم خواری سکھانے کی کوشش کریں، خود بھی سیکھنے کی اور آپ کوشش کریں. دیکھیں کہ غمخواری ایسے کہ جب آپ بھوک برداشت کرتے ہیں آپ کو بھوک کی ریئلائزیشن ہوتی ہے، آپ پیاس برداشت کرتے ہو آپ کو پیاس کی ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ بچے بڑے سب تیار ہو جاتے ہیں، جہاں کہیں کسی سگنل پر بھی دیکھیں روزے کا ٹائم ہو گیا، کسی نے خود اپنے لیے پانی بھی رکھا ہے نا، اس کو پتہ چلے کہ ہاں یہاں کوئی روزے والا ہے تو وہ فوراً نکال کے دے دے گا. غم ہے نا کسی کا غم، کیونکہ غم مشترکہ ہو گیا، ہمدردی آ گئی. تو دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کو پانی پلانا، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا ممکن ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. الحمدللہ. تو رمضان میں یہ بہت اچھا موقع ہے، جس موقع پر ان چیزوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے، ایکسپیرینس بھی کروانا چاہیے. کرنا چاہیے. بالکل. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہمدردی اور غم خواری کو کلیئر کیا، اور کس طرح سے ہم رمضان میں جو ہے اس کو اپنے پلان میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم نے خود بھی اور اپنے پیاروں کو بھی یہ چیز سکھانی ہے، یا جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ رمضان پوڈ کاسٹ آپ کے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ پروگریسو بنانے کے لیے اور زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہوگا. تو آئیے اس رمضان میں ہم ہمدردی سیکھیں، ہم ہمدرد بن جائیں، ہم غم خوار بن جائیں، ہم لوگوں کے غم بانٹنے والے بنیں، غم دینے والے نہ بنیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.